الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من استمع الى حدیث قوم وهم له منکرون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار آپ حضرات کی خدمت میں سورہ الحجرات کی ایک آیت اور بخاری شریف کی ایک روایت کو بیان کیا ہے، اور آج میں جس عنوان کے متعلق آپ سے چند معروضات شیئر کروں گا، یہ آپ تھم نیل پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خفیہ ریکارڈنگ کرنا، دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، خفیہ ریکارڈنگ کرنا آج جدید دور میں ایک سنگین اخلاقی اور شرعی طور پر یہ جرم ہے۔ ہاں، اس میں بعض صورتیں ہیں جن میں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اور کن صورتوں میں آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ شاید ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو سبق ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ مختلف وائسوں میں چلا جائے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم محض جو اس عنوان کی ایک تمہید ہے اس کو بیان کریں گے، اور یہ جو جس عنوان پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کو آپ گناہ کا نام دیں، اس کو آپ غلطی کا نام دیں، آپ اس کو غیر اخلاقی کا نام دیں، اور اگر میں اس کو بے غیرتی اور بے شرمی کے الفاظ سے بھی تعبیر کر دوں تو بے جان نہیں ہوگا، اور اس لیے نہیں ہوگا شاید میرے الفاظ آپ کو تھوڑے سے سخت لگیں، لیکن انشاءاللہ مکمل طور پر جب آپ گفتگو کو سماعت کر لیں گے تو آپ بھی اسی قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو جرم ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ جو غیر اخلاقی حرکت ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان فون پہ بات ہو رہی ہے، کال پہ بات ہو رہی ہے یا مجلس میں بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک بندہ اس کال کو یا اس مجلس کی بات کو بغیر اطلاع کیے، بغیر اس کی اجازت کے ریکارڈنگ پہ لگا رہا ہے۔ اس کے ریکارڈنگ کا جو مقصد ہے وہ یقیناً جو ایک گھنونا فعل ہے جس کا یہ مرتکب ہونے کی سوچ رہا ہے، یا مستقبل کا اس کا کوئی پلان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم گزر چکا، جو وقت گزر چکا، ہم نے جہاں تک اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ فریقین کے درمیان سوائے نفرت بڑھانے کے، فساد ڈالنے کے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر خفیہ ریکارڈنگ کرنا، اس کے وائس میسج کا جو اس نے کیا ہے اس وائسر کی اجازت کے بغیر اس کو آگے شیئر کرنا، یا کوئی ٹائپنگ پہ میسج ہو رہی ہیں اور اس کے سکرین شاٹ لے کر بغیر اس کی اجازت کے ان کو آگے سینڈ کرنا، یہ سب کچھ اسی زمرہ میں آتا ہے جس کی قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ ممانعت بیان کی گئی ہے، اس کی تردید کی گئی ہے، اس کام کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اور یہ جو آج کل ہمارا فیشن بن چکا ہے، عام روٹین بن چکی ہے، عام ماحول بن چکا ہے، اور اس طرح کا فعل کرنے والے کو سمجھداری، ذہانت کی علامت سمجھنے لگ گئے ہیں، الامان والحفیظ۔ اور کرنے والے ہیں کون؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، آپ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ یہ کرنے والے ہیں کون؟ یہ کوئی بے دین لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی چرسی بھنگی شرابی لوگ نہیں ہیں، بلکہ دیندار لوگ ہیں، مساجد کے ائمہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں،
نمازی حضرات ہیں، باریش حضرات ہیں، اور نور علی نور کا اگر میں لفظ بولوں تو موحد حضرات ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، نبی کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے والے لوگ ہیں، سنت رسول پر پہرا دینے والے لوگ ہیں، معاشرے سے فساد اور خرابیوں کو دور کرنے والے لوگ ہیں۔ ان دعووں کے وہ دعوے دار ہیں، یعنی معاشرتی غیر اخلاقی اور گھٹیا حرکت میں اگر پہلا نمبر دیا جائے تو یہ جو دینداری کا دعویٰ کرنے والے طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سر فہرست آ جائے گا۔ جو آج کل حرکات ہو رہی ہیں اور جو کچھ ماحول اور معاشرے میں بگاڑا جا رہا ہے، ہر کسی کی بندہ پردہ اس کا جو ہے اس کی ٹو میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کا جو ہے پردے کے بغیر اس کو دیکھوں، میں اس کے اندر کے حالات جانوں۔ فون پہ بات ہوتی ہے تو اس کا ماحول بنایا جاتا ہے، اسے اپنا بنایا جاتا ہے، اسے اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ میں تیرا اپنا ہوں، پھر درمیان میں بات چھوڑی جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ پوری طرح اطمینان کر چکا ہے اور یہ گمان کر چکا ہے کہ یہ سامنے والا جو مجھ سے بات کر رہا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے، تو درمیان میں اس کی راز کی بات اگلوا کر اس کو ریکارڈنگ کر لینا اور بغیر ثبوت کے اور اس کو جو بغیر اس کی اجازت کے اس کو ثبوت کے طور پہ رکھ لینا، یہ اگلی بحث میں آئے گا کہ کن صورتوں میں یہ ریکارڈنگ جائز بن جاتی ہے، کس طریقے سے آپ اس کو جواز میں ڈھال سکتے ہیں یا کون سی صورت ہے۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کی بات کا ریکارڈ کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اور اس حالت میں تو قطعاً درست نہیں ہے جب دونوں کوئی رازدارانہ بات کر رہے ہوں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ بات غیبت کسی کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، کسی کا گلہ غلامہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، الگ عنوان ہے۔ لیکن بات کو ریکارڈ کرنا اور محفوظ کر لینا، اپنے پاس اس طرح سیو رکھنا جیسے اپنا کوئی قیمتی اثاثہ اس بندے کے پاس ہو، یہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور محفوظ رکھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل میں اس کا کوئی انتہائی گھنونا منصوبہ ہے، یا یہ سامنے والے بندے کو بے ایمان سمجھتا ہے، اس سے اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ جو جرم ہے، یہ جرم ہوتا ہے اگرچہ کوئی بھی کرے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جرم کی نسبت اگر کسی متقی نما شخص کی طرف ہو جائے تو بندہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائے، اور اگر کوئی بظاہر نیک نہ ہو، جو ہمارے جو پیرایا ہے، ہمارے جو نیک اور بد کی جو کسوٹی ہے، جو پیمانہ ہے، اس میں وہ نہ اتر رہا ہو تو اس کے خلاف فوراً لب کشائی کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، بلکہ میرے نبی کا جو دین ہے وہ چھوٹے کے لیے الگ نہیں ہے، بڑے کے لیے الگ نہیں ہے، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تمام کے لیے الگ دین ہے۔ میرے نبی کی تو یہ تعلیم ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اس فاطمہ نامی عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی بیٹی جو فاطمہ ہے وہ بھی ہوتی، میں اس کا بھی چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک منافق کو قتل کیا تھا، منافق اور یہودی کا جب جھگڑا ہو گیا تھا اور میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، منافق نے رستے میں یہ چال چلی کہ یہودیوں کے خلاف ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیوں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھڑکایا جائے اور اس یہودی کا کام تمام کروایا جائے۔ چنانچہ وہ یہودی اور وہ منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، آپ ہمارے ذرا یہ مقدمہ سنیں اور اس پر اپنا فیصلہ سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی بول پڑا اور کہنے لگا کہ حضرت عمرو، یہ بات پہلے سن لو کہ میرے حق میں آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی
اور منافق نے کہا اسی طرح بات ہے، آپ نے کوئی دیر نہیں کی اور گھر سے تلوار اٹھائی اور منافق کی گردن قلم کر دی۔ تو جب معاملہ نبی کی عدالت میں آیا، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قصاص دینے کے لیے اشارہ کر دیا کہ آپ نے بندہ مارا ہے۔ چونکہ عالم الغیب تو نبی تھے نہیں، غیب کی خبریں تو جانتے نہیں تھے، غیب کے حالات تو معلوم نہیں تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن قصاص کے لیے تیار رہنے کا اشارہ دے دیا۔ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ معاملہ ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن دین محمد کا تقاضا یہ ہے کہ جو سامنے بات آئی ہے اس کے مطابق ہو۔ پھر جو عالم الغیب میرا اللہ ہے، اللہ نے پورا واقعہ عیاں کر کے نبی پاک پر حقیقت کو کھول دیا، تب اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قصاص سے بچایا کہ حضرت عمر نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنا یار آ جائے، اپنا دوست آ جائے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی اگر کوئی فیصلہ ہو تو آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس پر یہ جو موضوع تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خفیہ ریکارڈنگ ہے، یہ کسی کی بھی کوئی بندہ کرے اور اس کی اطلاع کے بغیر کرے سوائے چند صورتوں کے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل اس پر موجود ہیں کہ کسی کی خفیہ ریکارڈنگ کرنے والا، وائس میسج کو بلا اجازت شیئر کرنے والا، سکرین شاٹ لے کر دوسروں تک پہنچانے والا، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار شو کرتے ہیں، قرآن نے کس طریقے سے ان کی تردید کی ہے۔ یہ سارا منظر چونکہ جدید دور ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو نازل ہوا قرآن، اس نے اس منظر کی آج کے دور کی بھی عکاسی کی ہے۔ ہر جرم کی ہر دور میں نوعیت جو ہے الگ ہوتی ہے، لیکن جرم کا جو اصل ماخذ ہے وہی ہوتا ہے، چاہے اس دور میں ہو یا اس دور میں ہو، نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، بہرحال جرم جرم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی وائس میں ہم جو حصہ دوم رکھیں گے، اس میں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں اور جو سخت وعیدیں آئی ہیں، میں ان کے متعلق اپنی جو بیان ہے اس کو دوں گا اور دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے کہ اس طرح کرنا بھی جرم ہے۔ ہم نے چند آیات پر عمل کر کے عقیدہ بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، تو یاد رکھیے پورا قرآن جب تک ہماری عملی زندگی میں نہیں آئے گا ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ اگلی وائس کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔